کہ آپ جو سوال کیے ہیں کہ کس زمرے میں بانی جامع نظامیہ کو امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو شامل کیا جائے، کہ کیا ان کو صوفیہ میں شمار کیا جائے یا فقہا میں ان کو شمار کیا جائے؟ دیکھیے، بعض شخصیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھی پیدا فرما دیتا ہے جن کو ہم ہماری دکنی زبان میں کہتے ہیں کہ ہر فن مولا۔ الحمدللہ بانی جامع نظامیہ کی اگر ہم ان کی شخصیت دیکھتے ہیں اور ان کے کارنامے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بوقت واحد شیخ الاسلام ہم کو نظر آتے ہیں کہ وہ فقہا کے استاد بھی ہیں، وہ بوقت واحد مدرس بھی ہیں اور بڑے تدریسی اداروں کے مؤسس اور بانی بھی ہیں، اور اسی وقت پھر وہ نظر آتے ہیں کہ وہ ایک صوفی باصفا بھی ہے، ایک روحانی شخصیت بھی ہے، ایک مفتی بھی ہے اور ایک مؤلف بھی ہے، پھر وہ ایک شاعر بھی ہیں۔ بانی جامع نظامیہ کی جو شخصیت ہے کہ آپ ایسے بس اتنا کہہ کر اگر رک جائیں کہ وہ ایک صوفی ہے یا یہ کہیں کہ وہ ایک فقیہ ہے تو یہ غلط ہوگا، بلکہ ان کو کہنا پڑے گا کہ یہ مجمع الکمالات ذات رہی، مجمع الکمالات کہ کوئی اسلامی یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی جو تعلیمات ہے وہ تعلیمات کو اپنانے میں اور دین کے ہر رخ پر کام کرنے میں شیخ الاسلام کا آپ کو حصہ ملے گا، جو کہ یہ کیفیات ایک مجدد کی کیفیت ہوتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی امت کی ہدایت کے لیے ایک ہر 100 سال میں ایک مجدد کو روانہ کرتا ہے، جیسا کہ احادیث شریفہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ اس امت میں تو اب انبیاء تو آنا نہیں ہے، اولیاء آنا ہے اصلاح کے لیے، پھر اولیاء میں خصوصاً مجددین آتے ہیں۔ تو بانی جامع نظامیہ کا جو رول سرزمین دکن پر رہا وہ دکن کی حد تک ایک مجدد کی کیفیت رہی ہے، ہر شعبے کے اندر سیاستدانوں کے اندر بانی جامعہ کے اثر تھے، سیاستدانوں کی وہ اصلاح کرتے تھے، مفتیوں کی وہ اصلاح کرتے تھے، صوفیوں کے لیے، پھر درگاہوں میں، پھر خانقاہوں میں، پھر مساجد میں، پھر واعظین کے حساب، اور ہر اعتبار سے آپ دیکھیں یہاں تک کہ بانی جامعہ کے جو خدمات ہیں وہ بازاروں پہ تک اس کا اثر رہتا تھا کہ بازار ایسے ہونا چاہیے، بازار ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی زندگی کا شعبہ اور جو انسان ایک زندگی گزارتا ہے اس کا کوئی شعبہ بانی جامعہ کی اصلاحات سے خالی نہیں۔ اور پھر بانی جامعہ کی کیفیت جب آپ سوال کیے ہیں کہ کس زمرے میں ان کا شمار کیا جائے، تو ہر زمرے کے اندر بانی جامعہ کو نہ صرف اس فن کا ماہر کہا جانا چاہیے بلکہ اس فن کا استاد کہا جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ہر فن کے اندر بانی جامعہ نظامیہ کو جب آپ میدان تصوف میں اگر لے جائیں گے تو بانی جامعہ صرف صوفی نہیں بلکہ صوفی گر ہے۔ بانی جامعہ صرف فقیہ نہیں، شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ صرف فقیہ نہیں بلکہ آپ کے ہاتھ پر فقہا، تیار ہوئے فقہا کو آپ نے پیدا کیا، محدثین کو آپ نے پیدا کیا، روات کو آپ نے پیدا کیا، قضات کو آپ نے پیدا کیا ہے، حکمرانوں کو آپ نے پیدا کیا ہے۔ سو یہ بانی جامعہ کی ایک ایسی ہماگیر شخصیت ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دکن کے اندر جو جہالت کا ایک دورہ ہوتا تھا اور دکن کے اندر ایک علمی اور عملی جمود جیسا آتا تھا اور بے راہ روی کی شکار ہوتے تھے، بانی جامعہ نے اس میں ایک انقلاب لا دیا اور اس دکن کو منور کر دیا ہے، اور آج تک بھی پورے دکن کے اندر بانی جامعہ کے فیوزات اور ان کے اثرات دکن کے باہر ہندوستان کے دیگر علاقوں میں بھی ہے۔ مفتی پنجاب جو اس زمانے کے جو سب سے بڑے ریاست پنجاب کے مفتی ہوا کرتے تھے وہ بانی جامعہ کے شاگردوں میں ہوتے تھے، اور بانی جامعہ کے شاگردوں کی تعداد عربستان میں اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بھی پہنچ چکی ہے۔ لیکن تجدیدی جو کیفیت تھی، جو مجددیت کا انداز تھا کہ ہر رخ پر انقلاب لا دیے تھے، ہر جگہ روشنی پھیل گئی تھی، یہ جو کیفیت تھی یہ دکن کے اندر یہ بانی جامعہ کے جد و جہد اور بانی جامعہ کی کوششوں اور کی کاوشوں کی یہ مرکز قوت رہا سرزمین دکن، اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ وہ وہاں پر رہتے تھے تو وہاں پر ان کا اثر بہت زیادہ تھا۔ تو بانی جامعہ نہ صرف کوئی فن سے متعلق رہے بلکہ ہر فن میں رہے اور ہر فن میں استاد رہے۔ Don't forget to subscribe and press the bell icon to get notified.